حضرات محترم، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، انشاءاللہ العزیز دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے، وہ نظارہ دکھائے۔ الحمدللہ اس گناہگار نے وہ نظارہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ میں نے تو آقا کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہے، اور سلام پڑھنے سے پہلے میں نے دل میں خواہش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناچیز آیا ہے در مصطفیٰ پہ، نواز دینا اپنی عطا کے حساب سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ سلام پڑھوں گا، کوئی چھیڑنے والا سامنے نہ آئے، بس آنکھیں بند کی اور پڑھنا شروع کر دیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور آج قبر عطن میں بھی میرا تیرا کلام سن رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عرابی آ گیا، عرض کی آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے آیا ہوں، میرا درود آپ تک پہنچتا ہے، دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، عشق پھڑک اٹھا کہ اے عرابی اگر تو حضور کے روزے پر جا تو حضور سے کہنا کہ آج اپنا ہاتھ باہر نکالیں، مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس عرابی کا نام تھا حضرت علامہ عبد الرحمن جامی فنا فی الرسول۔ کسی نے حضرت جامی سے پوچھا کہ آپ کا حضور سے کیا رشتہ ہے، تو آپ نے فرمایا بصدق و صفامی توام رشت جامی، غلام غلامہ نیال محمد۔ فرمایا جامی سے پوچھتے ہو کہ جامی کا مصطفیٰ سے کیا رشتہ ہے، فرمایا جامی حضور کے غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا بھی غلام ہے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا رحمت اللہ علیہ، پوچھا اے امام احمد بن حنبل آپ حضور کو جانتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کی سوانح حیات اٹھا کے دیکھیے، یہ آپ کی آخری بات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، زندگی کی آخری بات۔ فرمایا کیا آپ حضور کو جانتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل فقہ کے بہت بڑے امام، آپ نے فرمایا میں حضور کو اگر رب کو جانتا تو حضور کی وجہ سے جانتا ہوں، حضور تو میرے آقا و مولا ہیں۔ فرمایا میں نے حضور کو اتنی دفعہ خواب میں دیکھا ہے، اتنی دفعہ دیکھا ہے، یہ الفاظ کہتے کہتے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ وہ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ آپ مدینے میں گئے تو مدینہ شریف میں جا کر مدینے میں گلیوں میں سائڈ پر چلتے ہیں، درمیان میں رستہ موجود ہے، درمیان میں نہیں چلتے، اور مدینے کے در و دیوار کو بوسہ دے رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں دیواروں کی طرح۔ وقت کا امام ہے، فقہ کا امام ہے، مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتبہ ہے، اور مدینے کے در و دیوار کو بوسہ دے رہا ہے۔ عاجزی کا یہ عالم ہے۔ پوچھا گیا رستہ درمیان میں ہے، درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں چلتا، ہو سکتا ہے ادھر سے حضور کا گزر ہوا ہو، میرے قدم حضور کے قدموں پر نہ آ جائیں اور میں گناہگار اور بے ادب نہ ہو جاؤں، اور دیواروں کو اس لیے بوسے دیتا ہوں کہ گزرتے ہوئے ہو سکتا ہے سرکار کا ہاتھ لگ گیا ہو، میرے لب حضور کے ہاتھ کے عکس پر لگ جائیں تو میرا کام بن جائے۔ یہ ان عاشقوں کی باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے کتابیں لکھی، ان کی باتیں کر رہا ہوں کہ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ مدینے حاضری دیتے ہیں۔ جب مدینے پہنچے تو آپ نے اپنے وہ ریسٹ ہاؤس پہ جب پہنچے نا تو کھانا تناول فرما رہے تھے اور ہڈیاں اٹھا اٹھا کر باہر گرا رہے تھے۔ ایک 6-7 سال کا بچہ وہ آیا، اس نے ہڈیاں چوسنی شروع کر دی، آپ سے رہا نہ گیا، آپ فوراً کھانا چھوڑ کے اس بچے کے پاس چلے گئے۔ اللہ والوں کو یتیموں کا کتنا احساس ہوتا ہے۔ اس بچے سے پوچھا بیٹا تم یہ ہڈیاں کیوں چوس رہے ہو؟ اس نے کہا حضور آج 3 دن گزر گئے ہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے ہیں۔ فرمایا بیٹا تیری حالت تو ایسے لگتی ہے جیسے کوئی یتیم ہو۔ اس نے کہا حضور میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میرا بہن بھائی کوئی نہیں ہے۔ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا میرے ساتھ پاکستان چلو، میں تمہیں اپنا والد، مجھے اپنا والد بنا لینا، میری بیوی کو اپنی ماں کہہ لینا،
میرے بچوں کو اپنا بہن بھائی بنا لینا، میں تمہیں پڑھائی بھی کرواؤں گا، بڑا آدمی بناؤں گا، میرے ساتھ میرے وطن تو چلو۔ اس بچے نے جواب دیا بابا جی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مجھے ماں باپ بھی مل جائیں گے، بہن بھائی بھی مل جائیں گے، پڑھ لکھ بھی جاؤں گا، ایک اچھا ذمہ دار شہری بھی بن جاؤں گا، پر یہ بتائیں جب زندگی میں مشکل وقت آ جائے گا، پریشانی آ جائے گی، تو میں تو سبز گنبد کے سامنے آ جاتا ہوں پاکستان میں، یہ سبز گنبد بھی نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ وعدہ تو میں تجھ سے نہیں کر سکتا کہ وہاں پر سبز گنبد نظر آئے گا یا نہیں۔ آپ نے اس بچے نے جواب دیا پھر مجھے یہیں پر رہنے دے، مجھے یہیں پر رہنے دے، میری زندگی یہیں پر گزر جائے۔ وہ عاشق جنہوں نے مدینے میں زندگیاں گزار دی، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میرے شہر میں آ کے مر گیا، فرمایا بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے جب بھی دعا مانگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کر کے یہ دعا مانگو۔ کیا دعا؟ یا اللہ اپنے رستے میں موت عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اور ساتھ شرط یہ لگاؤ کہ شہر مدینہ تو رسول ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا فرمایا کرتے تو آپ یہ دعا فرماتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک فی بلد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا اللہ عمر کو جب بھی موت آئے تو شہادت کی موت آئے، پر شرط یہ ہے کہ شہر مدینہ تو رسول ہو۔ اللہ اکبر، کیا کیا شانیں ہیں اللہ والوں کی، اور اس شہر مدینہ کی، جس شہر کے نظاروں کی یہ بات نوجوان کر گئے ہے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، یہ اللہ کی رحمت کے آثار ادھر کیوں نظر آتے ہیں؟ یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہے ادھر کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ارے جن کا دل ادھر مدینہ بنا ہے ان کو ادھر بھی نظر آتے ہیں، جن کا ادھر بنا ہے ان کو ادھر نظر آتے ہیں۔ کچھ وہاں جا کر مدینہ اپنے دل کو بنا لیتے ہیں، کچھ یہیں بیٹھ کر آقا کی باتیں سن کر مدینہ بنا لیتے ہیں۔ حضرات آج اصالِ ثواب کی محفل ہے، اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرتی ہیں، ختم شریف کی چیزیں آ رہی ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اصالِ ثواب کرنا قرآن کی نص سے ثابت ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، وہ فضائل کرام موجود ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ایمان والو جب تمہارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو یا اللہ ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی حالت ایمان میں فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما دو۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ خود تلقین فرما رہا ہے، خود حکم دے رہا ہے کہ فوت ہو جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ اس بات سے راضی ہے، پھر نہ صرف یہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرو۔ ہر نمازی جب بھی نماز پڑھتا ہے، چاہے نفل پڑھے، چاہے سنت پڑھے، چاہے فرض ادا کرے، چاہے واجبات ادا کرے، جب دو زانو بیٹھ جاتا ہے، التحیات للہ پڑھتا ہے، رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بندے تو نے قیام کیا تو میری رضا کے لیے کیا، تو نے رکوع کیا تو میری رضا کے لیے کیا، تو نے سجدہ کیا تو میری رضا کے لیے کیا، تو تشہد بیٹھ گیا ہے، اب تو میری رضا کے لیے میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، میرے آقا پر درود پڑھ رہا ہے، اب خالی نہ جا، جاتے جاتے اپنے لیے اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا بھی کرتا چلا جا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پھر فرمایا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، والدیہ، جب یہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے، یہاں پہ نقطہ اہل نظر نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ اپنے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہے۔ اگر بندہ زندہ ہو تو اپنی بخشش کے لیے دعا مانگے، چاہے دنیا سے چلا جائے پھر بھی مانگے، لیکن اگر زندہ ہے تو پھر بھی مانگے۔ ربنا اغفر لی والدیہ، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے۔
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، فرمایا قیامت تک جتنے بھی مومن آئیں گے سب کو تو یا اللہ معاف فرما دے۔ حضرات اپنے والدین کے لیے دعائیں بخشش کرنا، دعائیں مغفرت کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پاک کے 2-3 اشعار ہوں گے، اس کے بعد ختم شریف پڑھا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، جن کے